کلام کا کیا جواب دے گا؟ جب نبی کے کلام کا کوئی جواب نہیں تو رب کے کلام کا کوئی کیا جواب دے گا؟ ایک زمان نامی شخص جو جنات کا یا جنون وغیرہ کچھ علاج وغیرہ کرتا، وہ مدینے میں آیا اور کچھ دشمنان رسول میرے نبی کے تعلق سے الٹی سیدھی گفتگو کرتے تھے کہ ان کو یہ ہے، ان کو ایسا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، جبکہ وہ پہچانتے تھے کہ نبی جن سے بھی پاک ہے اور جنون سے بھی پاک ہے۔ وہ زمان نبی شخص جب مدینے میں آیا تو نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں کچھ کہوں۔ میرے نبی نے کہا پہلے سنو، پہلے سنو۔ نبی نے سنانا شروع کیا۔ اس وقت قرآن نہیں سنایا، اپنا کلام سنایا۔ قال الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ عام طور پر خطبہ آپ سنتے ہو، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اس سماعت نامی شخص حیرت زدہ رہ گیا، کہا کہ سمیتو کلام سمیتو قول کہنا وہ قطرہ آئیے، میں بھی داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کے کلام کی شان تھی، جبکہ فصاحت کا بڑا غلغلہ تھا، جبکہ فصاحت کا بڑا زور تھا۔ اس وقت کا یہ ماحول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کا یہ عالم تھا کہ نبی کی زبان کو کوئی سنتا، خود نبی نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ نبی کے فصاحت کا کوئی جواب نہیں ہے، نبی کی بلاغت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک بار زبان سے متعلق پوچھا تھا تو میرے نبی نے جواب دیا تھا، ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے طرز سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسی زبان عطا کی کہ نبی کی زبان کا خود جواب نہیں ہے، تو جو نبی کی زبان کا جواب نہ دے سکے وہ خدا کے کلام کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا حیرت زدہ ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا عالم تو وہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی آتے جنہیں ایمان کی توفیق مل جاتی، وہ بڑے زمانے کے فصیح ہوتے، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر نبی کی فصاحت کو دیکھ کر، نبی کی بلاغت کو دیکھ کر، نبی کی زبانداری کو دیکھ کے پکار اٹھتے، یا رسول اللہ ہم نے بہت بڑے فصیح دیکھے، ہم نے بہت بلیغ دیکھے، ہم نے بہت قطر الکلام دیکھے، ہم نے بہت سخنور دیکھے، ہم نے بہت زباندار دیکھے، ہم نے بہت محاسن کلام کے ماہرین کو دیکھا، مگر یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، وہ کلام ہے میرے نبی کا۔ جب نبی کا جواب کوئی نہ دے سکے گا تو پھر خدا کے کلام کا کوئی کیا جواب دے گا؟ بڑے ماہر تھے عربی، زبان دانی میں جنہیں بڑی مہارت تھی، اس کا جواب نہیں تھا۔ امرؤ القیس یہ بڑا شاعر گزرا ہے، اسے کچھ دشمن لے گئے، لے جانے کے بعد اسے قتل کیا۔ قتل کرنے سے پہلے اسے پوچھا کچھ آخری خواہش، کوئی پیغام؟ تو اس نے کہا میرا ایک پیغام میری لڑکیوں کو پہنچا دینا۔ کیا ہے؟ کہ یا ابنتا امرؤ القیس اباکما،
ابنتا، اے میری بیٹیوں، امرؤ القیس تمہارا باپ ہے. بس یہ پیغام پہنچا تھا. آپ وہ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ کوئی پیغام ہے؟ امرؤ القیس بیٹیوں کا باپ ہے. پیغام پہنچتا ہے. اگر آپ کے پاس خط آ جائے کہ آپ کے ابا نے کہا، کیا کہا ہے ابا کے ابا کوئی، شاید جب پاس آپ پیغام لے کے آ جائے، کسی کو بتا کہ تمہارے ابا ملے تھے، وہ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ کہہ رہے تھے وہ تمہارے ابا لے. کیا بول رہے تھے؟ وہ بول رہے تمہارے ابا. ابا تو ہے، وہ تو معلوم ہے. تم کیا بول رہے ہو؟ ایسے ہی بول رہے. ارے ایسا بول نہیں سکتے. یہ کوئی بات تمہارے سننے میں فرق ہوا ہوگا، پتا نہیں کیا بولے، کیا بلاونے کی بات کرتے ہیں. امرؤ القیس پیغام دے رہا ہے ان کو. کیا کہا؟ یا ابنتا امرؤ القیس اباکما، اے بیٹیوں امرؤ القیس تمہارا باپ ہے. یہ ایک مصرع ہے. یہ شعر کا دو مصرے ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے. دو مصرے ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے. میرا ایک شعر سناؤ آپ کو آج کے متعلق، وہ پڑھنے والا نے پڑھا نہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور نے بڑھ کے شکن ناز پہ وارے گیسو. بس اعلیٰ حضرت کا فیض لے کر کے میں نے اسی زمین پہ کلام کہا ہے، جس کا مطلب میں سناتا ہوں جو آج کی رات سے تھوڑا مناسب ہوتا ہے. لیلۃ القدر کے پرکیف نظارے گیسو. سبحان اللہ. رات اٹھا کے کہہ دو، لیلۃ القدر کے پرکیف نظارے گیسو، ہے بڑی رات کی بڑھائے تمہارے گیسو. یہ دو مصرے ملے تو ایک شعر بنا. خالی ایک اوپر کا ایک پڑھیں گے تو ایک مصرع بنے گا. اور ایک مصرے سے پوری بات نہیں ہو پاتی. دوسرا مصرع جب کہتے ہیں تو پوری بات کی تکمیل ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی کا ایک مصرع تم لے کے جاؤ گے، بولے حضرت انہوں نے یہ کہا ہے، شعر کا مصرع. بولے دوسرا مصرع کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے گا دوسرا مصرع کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی غلط بات اس نے پہلے مصرے میں کہی اور دوسرے مصرے میں یہ کہی ہو کہ یہ بات فلاں آدمی نے کہا، تو دوسرا مصرع ہی پوچھنا ہوگا. تو وہ شاعر تھا بڑا ماہر. اس نے ایک مصرع پیش کیا، کہا میری بیٹیوں کو بس یہ پیغام دے. بولے کیا پیغام؟ پیغام یہ دے دینا، یا ابنتا امرؤ القیس اباکما، میری بیٹیوں امرؤ القیس تمہارا باپ ہے. ایک مصرع دے دیا. جب ایک مصرع دے دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا بات تھی. اسے قتل کر دیا. وہ مصرع لے کر کے پہنچے. اب بیٹیوں سے کہا یہ مصرع. بولے کیا تمہارے باپ نے یہ پیغام بھیجا؟ بولے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا یا ابنتا امرؤ القیس اباکما، اے میری بیٹیوں امرؤ القیس تمہارا باپ ہے. جیسے ہی بیٹیوں نے یہ مصرع سنا، اب تھوڑا وہ پکڑ لیا، اپنے قبیلے والوں کو آواز دیا، یہاں ان کو پکڑو، یہ میرے باپ کے قاتل ہیں. آپ سوچئے کتنے زبان کے ماہر ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ عربیوں کی جو فصاحت تھی. عربی سب اپنے علاوہ سب کو عجمی بولتے تھے. عجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگے. آج بھی بولتے ہیں نا عرب و عجم. عرب کے علاوہ سب کو عجم کہتے ہیں. اس زبان میں اتنے ماہر تھے. واقعی وہ زبان بھی اتنی وسیع ہے اور اتنی عزیز ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ایک ایک لفظ کے ایک لفظ عین ہے جس کے 40 سے زیادہ معنی ہیں. ایک لفظ عجوز ہے جس کے لغت میں 70 سے زیادہ معنی ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے ایک ایک چیز کے، کسی کے 500 الفاظ، کسی کے لیے 200 الفاظ. ایسے بڑی وسیع زبان ہے، بڑے قواعد والی زبان ہے، بڑے ضابطے والی زبان ہے. تو ان بیٹیوں نے ان دونوں کو پکڑا. کہا یہ میرے باپ کے قاتل ہے. کہا کیسے معلوم ہے باپ کے قاتل ہے؟ کہا میرے باپ نے مصرع بھیجا ہے. کہا یا ابنتا امرؤ القیس اباکما، یہ جو مصرع بھیجا گیا ہے اس مصرے کی فصاحت و بلاغت اور اس کی نزاکت کے اعتبار سے اگر کوئی دوسرا مصرع بیٹھ سکتا ہے محاسن شعری کے اعتبار سے تو یہی مصرع بیٹھ سکتا ہے کہ قد قتلا وہ قاتلہ ولداکما، وہ قتل کر دیا گیا، ان کے قاتل تمہارے سامنے ہے. اس کا مصرع دوسرا اگر بیٹھتا ہے تو یہی بیٹھے گا. اتنی زبان کی نزاکت.
جو زبان کے انداز کو سمجھے کچھ بھی بٹھا لے جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا مصرع اگر ہم بٹھائیں تو یہی بیٹھتا ہے کیا؟ قد قتلا وقاتلہ لداکما، یہ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل تمہارے سامنے ہے. تو اتنی زباندانی والے لوگ تھے، وہ اتنے ماہر تھے، مگر اس کے باوجود میرے نبی کی بارگاہ میں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو قرآن کا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے، یہ شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہاں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسی واضح کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے چیلنج کر دیا وہ تمام سارے لوگوں کو. قرآن کہتا ہے لَقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جنات اور انسان سب مل کے جمع ہو جائے کہ اس قرآن کا مثل لے آئے تو ہرگز اس کا مثل نہیں لا سکتے. اگرچہ بعض کے مددگار ہو جائیں قرآن کا مثل لا نہیں سکتے. آپ سوچئے قرآن کا مثل یعنی انسانوں کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، عرب کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، یمن کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، ساری دنیا عرب تانی کے فصیح جمع ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شریک ہو جائیں، سارے کے سارے مل کر کے اگر قرآن کی مثل لانا چاہے قرآن کہتا ہے نہیں لا سکتے. قرآن نے چیلنج کر دیا، قرآن کے اس چیلنج کا کسی سے جواب نہ بن سکا. پھر قرآن نے اور چیلنج کیا، کہا لاؤ قل فاتوا بعشر سور مثلی، یہ اسی 10 صورتیں ہلا کے دکھا دو. 10 صورتیں بھی لا کے نہ دکھا سکے. پھر قرآن نے کہا فاتوا بصورت مثلی، ایسی ایک صورت بھی لا کے دکھا دو. ایک صورت بھی لا کر کے دکھا نہ سکے. میرے نبی نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے مختصر صورت کو میرے نبی نے خانہ کعبہ پہ حافظہ کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. کئی دنوں تک خانہ کعبہ پہ وہ حافظہ رہی. آخر اس نیچے کوئی لکھ گیا ما ھذا من کلام البشر، یہ تو بشر کے کلام سے ہے ہی نہیں، بشر کے کلام سے ہے ہی نہیں، اس کی مثال کوئی کیا کہہ سکتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ ایک سورت ہی لاؤ، ایک سورت ہی، کوئی بڑی سورت نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران کی مثل نہیں، مختصر سی سورت 3 آیتوں پہ مشتمل ہے. انا اعطیناک الکوثر، اس کی بھی مثال لا کے دکھاؤ. سورت قرآن نے کہا ہے کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے، اور نبی نے آیت انا اعطیناک الکوثر کی سورت لٹکا دی تھی خانہ کعبہ پر. کوئی پیش نہیں کر سکا. پھر قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایسی کوئی بات ہی لا کے دکھا. سورت بھی نہیں پیش کر سکتے، ایسی کوئی بات ہی لا کے دکھا. چیلنج لاؤ. مگر کسی فصیح میں ہمت نہ ہو سکی، کسی بلیغ میں یہ ہمت کیا ہوتی. پوری جماعت فصاحہ، پوری جماعت بلغاء میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایسا عربی میں بنا کے لا کے دکھائیں گے. سب کے سر نیچے ہو گئے، کوئی قرآن کا جواب نہ دے سکا. بولو سبحان اللہ. اور قرآن کا چیلنج اس وقت سے آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اور کوئی مخلوق قرآن کے مثل اپنا کلام پیش کر ہی نہیں سکتی. یہ خالق کا کلام ہے، جس طرح خالق کا کلام ہے. خالق کے کلام کے مثل کوئی اپنا کلام پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مثل کلام بنا نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، بے مثال کلام ہے، جس کی مثال کوئی دنیا کی مخلوق پیش نہیں کر سکتی. سارے انسان و جندہ جمع ہو جائے تو بھی قرآن کی مثل نہ نہیں سکتی. یہ چیلنج کل بھی تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک ہے. اسلام پر اعتراض کرنے والے بے وجہ بنا وجہ اعتراض کرتے، دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں، مگر کسی سے آج تک ہمت ہی نہ ہو سکی کہ قرآن کے مثل پیش کرنے کا دعویٰ کر سکے. بولو سبحان اللہ.
اعلان قرآن، قرآن کا یہ اعلان آج بھی قائم ہے. قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے، چیلنج اب بھی برقرار ہے کوئی نہ ہے. کوئی مثال پیش کرے آج بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا، چونکہ یہ خالق کا کلام ہے. ایک مرتبہ کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن میں 3 الفاظ ایسے ہیں کہ فصیح اسے نہیں بولتے، اللہ کا کلام ہے تو اس میں کیوں ہے؟ بھلے بولتا کہ ایک ہے حضوا، مذاق کے معنی حضوا، اور دوسرا لفظ ہے کفار یعنی بڑا، اور ایک لفظ ہے عجاب عجیب کے معنی. کہ 3 لفظ غیر فصیح ہیں قرآن میں، کیسے جب اللہ کا کلام ہے؟ مطلب یہ زبردستی والی مثال تو پیش کر نہیں پا رہے تو کیا کریں، کوئی صورت نہیں پیش کر پا رہے، قرآن کی جیسی کوئی بات نہیں کہ پیش کر پا رہے، تو مارے بغض و حسد کے اور عناد کے بولے کیا کریں. کا یہی نکتہ چینی کی بے وجہ، جیسے آج بعض لوگ اسلام کے بے وجہ نکتہ چینی کرتے، کوئی 3 طلاق پہ نکتہ چینی کرتا ہے، 3 طلاق پہ. شریعت کا قانون ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اسلام کا قانون ہے، اللہ و رسول کا قانون ہے. طلاق کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، جو واقع ہونے کے احکام ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ اٹل ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے جو کوئی حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نقص ہے. کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. شریعت مطہرہ نے جو احکامات نافذ کیے، جو احکام دیے، وہ بالکل اٹل اور صحیح ہے. طلاق کے مسئلے میں بھی عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی راحت کا سامان شریعت نے پیدا کیا ہے. پہلے لوگ زمانے جاہلیت میں طلاق دے، پھر عدت میں رجعت کر لے، پھر طلاق دے، پھر رجعت کر لے، پھر عدت دے، طلاق دے، پھر رجعت کر لے، عدت دے. ایسے ہی کہیں تو شریعت نے حد متعین کر دی 3 سے زائد. 3 دے دیا تو اب نہیں آئے گی. اس طرح سے عورتوں کو پکڑ کے قید کر کے رکھتے تھے، اور شریعت نے کہا کہ 3 کیا، 3 دے دیا، معاملہ ختم. قرآن کے اندر موجود ہے الطلاق مرتان، اور آگے فرمایا اس کے بارے میں ذکر کے بعد آگے ذکر ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دیا. بیچ میں کسی یہ نہیں کہا گیا کہ فوراً دے گا تو تیسری پڑے گی یا دیر سے دے گا، مطلق ہے فوراً دے گا تو بھی پڑے گی، عدت میں کبھی بھی دے گا تو پڑے گی، اسی وقت دے گا تو بھی پڑے گی. 1 بار دے چاہے 2 بار دے چاہے 3 بار دے، ایک ساتھ دے یا ایک لفظ سے دے، 3 قرو میں دے، بہر صورت 3 طلاق واقع ہوگی. اور یہی حکم چاروں ائمہ کا، امام شافعی کا یہی مسلک، امام اعظم کا یہی مسلک، امام مالک کا یہی مسلک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک، صحابہ کرام کا یہی مسلک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک، اور تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کر لیا. چونکہ صحابہ کرام کے مجمع میں عمر بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے سلسلے مسئلے کو واضح فرما دیا، تو کسی نے فاروق اعظم پہ اعتراض نہیں کیا. سب نے اس مسئلے کی وضاحت کو قبول فرمایا، سب نے قبول کیا. جبکہ صحابہ کرام مسائل کے باب میں بہت باریک بینی سے کام لیتے، احادیث کو بیان کرنے میں بہت پھونک کر کے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ کہیں خطا نہ ہونے پائے، کہ کہیں لغزش نہ ہونے پائے.
ایک صحابی کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ میں، عبداللہ ابن مسعود یا حضرت انس کسی کا ذکر ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، کئی مرتبہ گیا، ہر جمعرات کو جاتا تھا، اسے اچھی گفتگو سنتا تھا. میں نے کئی بار دیکھا انہوں نے کبھی نہیں کہا قال رسول اللہ. احتیاط دیکھو، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. صحابہ کرام بہت سنبھال کے زبان کھولتے تھے حدیث کہنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں ہم سے کوئی خطا نہ ہو. آج کچھ لوگ کچھ سمجھتے نہیں سمجھتے، کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، کہیں سے کچھ سن لیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں حدیث میں ہے. ڈائریکٹ تحقیق کے ساتھ بولو حدیث میں ہے. ایک مرتبہ اس صحابی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا